بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 صفحہ نمبر 551۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء نمبر شمار 4، نزول کا نمبر 92، نزول کی نوعیت مدنی، آیات 176، رکوع 24۔ آخر و اول ہم آہنگ گزشتہ صورت اتقوا اللہ پر پوری ہوئی تھی، اور یہ صورت اتقوا ربکم سے شروع ہو رہی ہے۔ پس آخر و اول ہم آہنگ موافق ہیں۔ اللہ اور رب ایک ہیں۔ اللہ تو خالق و مالک کائنات کا اسم علم نام ذاتی ہے، اور رب صفاتی نام ہے۔ رب وہ ہستی ہے جو 3 کام کرے: اول کسی چیز کو عدم سے وجود میں لائے، نیز کو ہست کرے، دوم نئی مخلوق کے بقا کا سامان کرے تاکہ وہ وجود میں آ کر فنا نہ ہو جائے، سوم نوزائیدہ مخلوق بتدریج بڑھا کر منتہائے کمال آخری پوائنٹ تک پہنچائے۔ ظاہر ہے یہ 3 کام اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے، پس اللہ اور رب ایک ہیں۔ سورت کا نام۔ جاننا چاہیے کہ مرد و زن نوع انسان کی 2 صنفیں ہیں، اور دونوں کے احکام ایک ہیں۔ حدیث میں ہے ان النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کا حصہ ہیں، اور خربوزہ کی ایک پھانک میٹھی ہو تو دوسری بھی میٹھی ہوگی، اور اگر ایک پھیکی ہو تو دوسری بھی ویسی ہی ہوگی۔ البتہ صنفی احکام مختلف ہیں، مگر وہ 2% ہیں۔ 98% احکام مشترک ہیں۔ اس لیے قرآن و حدیث میں مردوں کو مخاطب کر کے احکام دیے گئے، کیونکہ اسلام میں مردوں کو عورتوں پر بالادستی حاصل ہے، پس دونوں کے احکام ایک ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج وغیرہ مردوں پر بھی فرض ہیں اور عورتوں پر بھی۔ البتہ حیض وغیرہ کے احکام صنفی احکام ہیں، وہ عورتوں کے لیے علیحدہ ہیں۔ پس جب اسلام میں مردوں کو عورتوں پر بالادستی حاصل ہے تو بیان احکام میں مردوں سے مخاطب کیا جائے گا، اور افضل کو مخاطب بنایا جائے گا تو مفضول بھی مخاطب ہوگا۔ جیسے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو یہ حکم جنات کے لیے بھی تھا۔ سورۃ الکہف آیت 50 میں ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی۔ ابلیس جنات میں سے تھا، پس وہ اپنے پروردگار کے حکم سے آؤٹ ہو گیا۔ پس عورتوں کے لیے کوئی شکایت کا موقع نہیں تھا، مگر وہ صنف نازک ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن میں کہیں بھی عورتوں کی ہجرت وغیرہ اعمال صالحہ کا بالتخصیص ذکر نہیں آیا۔ اس پر سورۃ آل عمران آیت 105 میں ذکریوں و انثیٰ نازل ہوا تاکہ ان کی اشک شوئی ہو جائے۔ اور بعض نیک خواتین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، امہات المومنین کے تعلق سے سورۃ الاحزاب میں 10 آیتیں نازل ہوئیں، مگر عام عورتوں کا کچھ حال بیان نہ ہوا۔ چنانچہ متصلاً آیت 35 نازل ہوئی، اور اس میں 10 مرتبہ مردوں کے دوش بدوش عورتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ ان کے دلداری کے لیے تھا۔ اب ممکن ہے نیک بندیاں سوال کریں کہ آل عمران کے نام سے صورت آئی، آگے مریم کے نام سے بھی صورت آ رہی ہے، مگر عام عورتوں کے نام سے صورت نہیں، اس لیے متصلاً ہی سورۃ النساء رکھ دی تاکہ ان کی بات بھی رہ جائے۔ اس صورت کے شروع میں عورتوں کے احکام، پھر آگے عام احکام ہیں۔ عورتوں کی تخلیق کا مسئلہ۔ اس صورت کی پہلی آیت میں عورتوں کی تخلیق کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ 2 مسئلے الگ الگ ہیں، ان میں غط ربوت نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ ہے عام عورتیں کس طرح پیدا ہوتی ہیں، دوسرا مسئلہ پہلی خاتون دادی حوا رضی اللہ عنہا کس طرح پیدا کی گئیں۔ پہلا مسئلہ عام خیال یہ ہے کہ ہر عورت شوہر کی پسلی سے پیدا ہوتی ہے، مگر یہ خیال بداہتاً باطل ہے۔ ہر بچہ مرد کے جرثومہ اور عورت کے بیضہ کے ملنے سے پیدا ہوتا ہے، لڑکا بھی اور لڑکی بھی۔ قرآن و حدیث میں اس مسئلہ کے تعلق سے کچھ نہیں، بائبل میں بھی یہ مسئلہ نہیں، البتہ بخاری شریف کی ایک حدیث نمبر 3331 کو اس مسئلہ سے جوڑا گیا ہے، مگر اس حدیث کا نہ تو اس مسئلہ سے تعلق ہے، نہ آئندہ مسئلہ سے وہ حدیث درج ذیل ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من صلع وإن أعوج شيئا في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء۔ ترجمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی میری وصیت قبول کرو، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی اوپر کی پسلی ہے۔ پس اگر آپ پسلی کو سیدھا کرنا چاہیں گے تو اس کو توڑ بیٹھیں گے۔
اور اگر اس کو ٹیڑھا رہنے دیں گے تو برابر ٹیڑھی رہے گی۔ بس عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو۔ تشریح: اس حدیث میں نسوانی فطرت میں جو کجی ہے اس کی تمثیل ہے، پسلی کی مثال ہے، اس کو سمجھایا۔ پسلی میں کجی فطری ہوتی ہے اور کسی طرح ختم نہیں ہو سکتی، کوئی اس کو سیدھا کرنا چاہے تو ٹوٹ جائے گی۔ یہی حال صنف نساء کا ہے، اس کی فطرت میں کجی ہے جو کبھی نکل نہیں سکتی، اس لیے اس بات کو پیش نظر رکھ کر بیوی سے معاملہ کرنا چاہیے، یعنی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ بیوی کی کوتاہیوں سے درگزر کرنا چاہیے، اس کی نامناسب باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، جب ہی نباہ ہوگا۔ اور اگر کوئی چاہے گا کہ بیوی کو سیدھا کر دے تو یہ ناممکن ہے، اس کو سیدھا نہیں کر سکے گا بلکہ اس کو توڑ بیٹھے گا، اور بیوی کو توڑنا یہ ہے کہ طلاق کی نوبت آ جائے گی، پس اس سے بہتر نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ فائدہ: اس حدیث کو دادی حوا رضی اللہ عنہا کے ساتھ جوڑا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلیوں میں سے کسی پسلی سے پیدا کی گئی، مگر بخاری کے حاشیے میں اس قول کو قیلہ سے ذکر کیا، یعنی یہ ضعیف قول ہے۔ صحیح بات وہ ہے جو اوپر بیان کی ہے، اور حاشیہ ہی میں قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے حوالہ سے لکھا ہے، انہن خلقنا خلقا فیہن اعوجاج فکأنہن خلقنا من اصل معوج كالضلع مثلا فلا يتهيأ انتفاع بهن الا بالصبر على اعوجاجهن۔ عورتوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ ان میں کجی ہے، بس گویا عورتیں ٹیڑھی اصل سے پیدا کی گئی ہیں، مثلا پسلی سے، بس ان سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں مگر ان کی کجی پر صبر کرنے کے ذریعے۔ حدیث کا صحیح مطلب یہی ہے، جو عام بات چلی ہوئی ہے وہ ضعیف ہے۔ اسرائیلیات سے وہ بات تفسیروں میں در آئی ہے، اس حدیث کا دونوں مسائل سے کچھ تعلق نہیں، یہ تو مضمون فہمی کی ایک تمثیل ہے۔ دوسرا مسئلہ، پہلی خاتون دادی حوا رضی اللہ عنہا کی تخلیق کس طرح ہوئی؟ اس مسئلہ کے تعلق سے بھی احادیث میں کچھ نہیں، اور قرآن کریم کی تعبیر ذو معنی ہے، اس لیے قطعی طور پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ البتہ یہ بات قطعی ہے کہ انسان دیگر حیوانات کی طرح مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، کوئی بلا واسطہ اور کوئی بالواسطہ۔ حضرت آدم علیہ السلام بلا واسطہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان کی تخلیق کے سلسلے میں قرآن کریم میں یہ تعبیر آئی ہے، من طین لازب، چپکتی مٹی سے، من حماء مسنون، سڑے ہوئے گارے سے، من صلصال کالفخار، ٹھیکری کی طرح بجتی مٹی سے۔ ان مختلف تعبیرات کو ملا کر بھی کوئی واضح صورت سمجھ میں نہیں آتی۔ اور دادی کے تعلق سے عام خیال یہ ہے کہ یہ ارشاد ہے، خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، تمام انسانوں کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اس نفس سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اس آیت میں نفس کا کیا ترجمہ ہے؟ نفس متعدد معانی کے لیے آتا ہے، روح، جسم، جی وغیرہ، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اور عارف شیرازی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ جوہر کیا ہے، فرماتے ہیں بنی آدم اعضائے یک دیگر اند کہ در آفرینش ز یک جوہرند۔ بس اس کا ترجمہ ماہیت بھی کیا جا سکتا ہے، ترجمہ نہ کریں تو نفس ناطقہ مراد لے سکتے ہیں، یہ انسان کی کلی طبعی ہے۔ اس کا وجود عالم اجساد میں اس کے افراد کے ضمن میں ہوتا ہے، مستقل وجود نہیں ہوتا، مگر عالم مثال میں اس کا مستقل وجود ہے۔ اسی کو شاید صوفیہ انسان اکبر کہتے ہیں۔ اسی طرح زوج کے بھی دو ترجمے ہیں، بیوی اور جوڑا۔ جوڑا دو چیزیں جو مل کر کسی مقصد کی تکمیل کرتی ہیں، جیسے آسمان و زمین جوڑا ہے، آسمان برستا ہے، زمین اگاتی ہے، اس طرح حیوانات کی معیشت کا اللہ تعالیٰ انتظام کرتے ہیں، اس طرح شب و روز جوڑا ہے، کرتا پاجامہ جوڑا ہیں، دو جوتے جوڑا ہیں، نر و مادہ بھی جوڑا ہیں، دونوں سے نسل پھیلتی ہے۔ اب سورۃ النساء کی پہلی آیت کے دو مطلب نکلیں گے۔ نمبر 1، تمام انسانوں کو ایک نفس یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور اسی نفس سے یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی دادی حوا کو پیدا کیا، یہی مطلب عام طور پر لیا جاتا ہے۔ نمبر 2، تمام انسانوں کو نفس ناطقہ سے پیدا کیا، پھر اس کی دو صنفیں بنائیں اور اس جوڑے سے بے شمار مرد و زن پیدا کیے۔ اب آیت کا آدم و حوا علیہ السلام سے کچھ تعلق نہ ہوگا، تمام انسانوں سے آیت کا تعلق ہوگا۔ اور روح المعانی میں سورۃ النساء کی پہلی آیت کے حاشیہ میں خود مفسر کا منہیہ ہے، جو حضرت ابو جعفر محمد باقر رحمہ اللہ، جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور جلیل القدر تابعی ہیں۔
ان کی طرف منسوب کر کے یہ قول لکھا ہے انا خلقت من افضل طینۃ، دادی حوا اس مٹی سے پیدا کی گئی ہے جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے تیار کی ہوئی مٹی سے بچی تھی۔ اس باقی ماندہ سے دادی کا پتلا بنایا گیا، پھر اس میں روح پھونکی گئی۔ البتہ بائبل کی کتاب پیدائش میں ہے آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے پریشان رہتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ سوئے ہوئے تھے، اللہ پاک کبوتر کی شکل میں آئے پناہ بخدا اور ان کی بائیں پسلی سے ایک جز کاٹ کر لے گئے اور دادی کو بنا کر بھیج دیا۔ ان سے دادا کو سکون حاصل ہوا۔ یہی بات روایات کے راستے سے تفسیروں میں در آئی اور آیات کی عام تفسیر یہی کی جانے لگی۔ جاننا چاہیے کہ فی الحال مخلوقات تین طرح پیدا ہو رہی ہیں۔ اول، کیڑوں کی طرح ڈائریکٹ بے شمار مخلوق مٹی سے پیدا ہو رہی ہے، پھر ان میں تولد و تناسل نہیں ہوتا، وہ اپنی مدت پوری کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ برسات میں بے شمار کیڑے اسی طرح پیدا ہوتے ہیں۔ دوم، کچھ مخلوقات ڈائریکٹ مٹی سے بھی پیدا ہوتی ہیں، پھر ان میں تولد و تناسل بھی ہوتا ہے، جیسے مچھلی اور مینڈک۔ کسی تالاب میں عرصہ تک پانی رہے تو اس میں مٹی سے مچھلیاں پیدا ہوں گی، پھر وہ انڈے دیں گی اور نسل چلے گی۔ یہی حال مینڈکوں کا ہے۔ سوم، بڑے حیوانات کی پہلے عالم مثال میں نوعیں پیدا کی ہیں، پھر ان کے پہلے دو فر نر مادہ ڈائریکٹ مٹی سے پیدا کیے، پھر ان میں تولد و تناسل ہوتا ہے، ان کا کوئی فرد مٹی سے پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ مرغی پہلے ہے یا انڈا؟ جواب، مرغی پہلے ہے، پہلے مرغا اور پہلی مرغی راست مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر جب نر مادہ ملے تو مرغی نے انڈا دیا۔ اور ڈارون کا خیال محمل ہے کہ انسان بندر سے ترقی کر کے بنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حیوانات کی دیگر انواع کس طرح بنی ہیں، بلکہ خود بندر کس طرح بنے ہیں؟ اگر ان کے پہلے دو فرد نر مادہ مٹی سے بنے تو یہی بات انسان کے تعلق سے مان لینے میں کیا پریشانی ہے؟ اور محرف بائبل کی یہ بات بھی محمل ہے کہ دادی جنت میں پیدا کی گئی۔ سورۃ البقرہ میں صراحت ہے کہ دادی بھی زمین میں پیدا کی گئی ہے۔ ارشاد پاک ہے قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد حکم ملا کہ آدم تم خود اور تمہاری بیوی جنت میں جا بسو۔ پھر جنت سونے کی جگہ نہیں، نیند تھکن کی وجہ سے آتی ہے، جنت میں تھکن نہیں۔ اس لیے تورات کی بات بھی محمل ہے اور اس کی روشنی میں آیت کی تفسیر کرنا بھی ٹھیک نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔